ملک بھر میں 78واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم شریف نے قومی پرچم لہرایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور وفاقی وزراء کی تقریب میں شرکت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاک چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی۔ گورنر پنجاب نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منی کی یوم آزادی پر تمام اہل پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا، آپریشن بنیان مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا۔ پاک فوج روایتی، غیر روایتی اور ہائیبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح لیس ہے۔ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کسی بھی مہم جوئی کا بلا ہچکچاہٹ فوری جواب دیں گے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم بھائیوں کی جدوجہد کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنی تمام تر توانائیاں پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے وقف کر دیں گے۔ مارکہ حق جشن آزادی کے دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ نماز فجر میں ملک کی سلامتی اور ترقی، شہدائے وطن کے لیے دعائیں۔ ARY فیملی کی جانب سے تمام اہل پاکستان کو مارکہ حق جشن آزادی مبارک۔ صدر آصف علی زرداری کی یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، یہ دن ہمیں اس جرت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن کی بدولت ہمیں آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ اس سال ہم یوم آزادی بڑے افتخار اور نئی امید کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں ہماری فتح تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، قوم متحد رہے تو پاکستان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ حالیہ چیلنجز میں افواج اور عوام کے عزم کو سراہتا ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، خون، آنسو اور شہادتیں وہ قیمت تھیں جو آزادی کے لیے ادا کی گئیں۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم فتح کے نام۔ اسلام آباد میں عظیم الشان تقریب۔ پاک افواج کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ پاک آرمی، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے چاک چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ۔ SSG کے دستوں نے دلکش روایتی مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ایئر چیف، نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، وفاقی وزراء سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ لوگوں کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود تھی۔ وزیر اعظم کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی پیشکش۔ جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم فتح کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا، آج کے عظیم دن پر تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت دیتا ہوں۔ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے، جلاؤ گھیراؤ کا نہیں۔ پاکستان میں سب کو سیاست کا حق ہے، ریاست مخالف ایجنڈے کا نہیں۔ سیاست ضرور کریں، ملک کے خلاف بغاوت ناقابل قبول ہے۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقریب، شہریوں کا سمندر امڈ آیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کھچا کھچ بھر گیا، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اسٹیڈیم کے باہر بھی ہزاروں لوگ موجود۔ معروف گلوکار راحت فتح علی خان نے آواز کا جادو جگایا۔ کیفی خلیل کی پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے۔ خماریاں بینڈ نے بھی شاندار پرفارمنس دی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خطاب میں قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ کہا، آج کا دن پاک فوج کی ان بہادر سپوتوں کے نام جنہوں نے بھارت کو دھول چٹائی۔ تقریب میں صوبائی وزیروں سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔
گورنر ہاؤس میں مارکہ حق اور آزادی کا جشن، 13ویں روز اونٹ ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارت کو عبرتناک شکست دی، اس بار جشن آزادی کا مزہ ہی الگ ہے۔ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے، فیلڈ مارشل سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے دن رات کام کرتے رہیں گے۔ بھارت ہر میدان میں شکست کا سامنا کر رہا ہے۔ میدان جنگ کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی پچھاڑ دیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے مودی نے سندھو دریا پر سب سے بڑا تاریخی حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مودی سنتاس معاہدے کو توڑ کر ڈیم بنانا چاہتا ہے۔ بھارت اور مودی کو پیغام دیتے ہیں، کراچی والے سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گروپتونت سنگھ پنو کی جشن آزادی پر پاکستان کو مبارکباد۔ بھارت کو شرمناک شکست دینے پر سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین، کہا وہ دن دور نہیں جب خالصتان بھارتی قبضے سے آزاد ہوگا۔ سب لوگ اپنے اختلافات بھلا کر ایک ملک، ایک قوم اور ایک دین کی خاطر اس جھنڈے کے تلے یکجاں ہو گئے۔ آج ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ آج سارے اختلافات بھلا کر اس پرچم کے سائے تلے سب متحد ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کا پیغام، کہا نوجوان آئیں اور ملک کو آگے لے کر جائیں۔ نوجوان بڑی سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں، شہیدوں کو یاد رکھیں جنہوں نے قیام پاکستان کے موقع پر جانوں کا نذرانہ دیا۔ سکھر میں دیوار مارکہ حق کا افتتاح کر دیا گیا۔ بندر روڈ پر واقع مارکہ حق دیوار پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش۔ مارکہ حق کی خوبصورت طریقے سے منظر کشی۔ میئر سکھر ارسلان شیخ کا کہنا ہے مارکہ حق دیوار پر جنگ کی شروعات سے کامیابی تک کی کہانی نقش ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار عکاسی کی گئی ہے۔ یوم آزادی پر گوگل کا نیا ڈوڈل دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بن گیا۔ سبز لالی پرچم کو آسمان کی وسعت پر لہرا کر آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کا ضامن بن گیا۔ گوگل کے خصوصی ڈوڈل نے جشن آزادی پر قوم کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ، بچی سمیت 3 افراد جان سے گئے، 75 زخمی۔ عزیز آباد بلاک 8 میں ہوائی فائرنگ سے 8 سال کی بچی جاں بحق۔ فورنگی 3.5 نمبر میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جان سے گیا۔ مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کرنے والے 41 افراد گرفتار۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ، بچی سمیت 3 افراد۔ فیصل آباد میں عباس پور روڈ پر مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ سی سی ٹی حکام کے مطابق ہلاک ملزمان میں اختر، قاسم اور فرید 13 اگست کو سی سی ٹی کی حراست سے فرار ہوئے تھے۔ گینگ ایئرپورٹ چوک سے اسمال انڈسٹری اسٹیٹ تک لوٹ مار کرتا تھا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں کار سوار کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ 2 ملزمان خاتون سے لوٹ مار کے بعد فرار ہوئے تھے۔ کار سوار شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار ہو گیا۔ مبینہ ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ اور چھینا ہوا سامان برآمد ہوا۔ اور امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستان کی یوم آزادی پر مبارکباد۔ پیغام میں کہا پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، عوامی رابطوں اور اقتصادی تعلقات کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔